انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر عام نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ لمحے تقدیر کے فیصلوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت بھی ایسا ہی ایک نازک، خاموش اور روحانی اعتبار سے نہایت طاقتور وقت ہے۔ اکثر لوگ اس وقت کو بے توجہی میں گزار دیتے ہیں۔ کوئی موبائل میں مصروف ہوتا ہے، کوئی دنیاوی باتوں میں، اور کوئی سستی کی نظر کر دیتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے جب اگر بندہ اللہ کو یاد کر لے تو اس کا ذکر زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچتا ہے۔ آج ہم اسی عصر کے بعد کی انوکھی تسبیح کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، جو بندے کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ عصر کے وقت کی روحانی اہمیت۔ اسلام نے ہمیں ہر وقت کی قدر سکھائی ہے، مگر عصر کا وقت خاص طور پر بہت اہم ہے۔ یہ دن کے اختتام کی طرف اشارہ کرتا ہے، جب انسان کے دن بھر کے اعمال سمیٹے جاتے ہیں۔ احادیث میں عصر کی نماز کی تاکید ملتی ہے اور اسے ضائع کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کا ذکر ایسا ہے جیسے بندہ دنیا کے شور سے نکل کر براہ راست اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے۔ اس وقت پڑھی جانے والی تسبیح میں ایک خاص نور، ایک خاص وزن اور ایک خاص قبولیت ہوتی ہے۔ عصر کے بعد آسمانوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، دن کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور بندے کے بارے میں فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت بندہ غفلت میں ہو تو اس کا نام غفلت والوں میں لکھا جاتا ہے، اور اگر ذکر میں ہو تو اس کا نام ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو ایک تسبیح انسان کی زندگی میں پیدا کر دیتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ بندے کی عاجزی، اس کا یقین اور اس کی امید اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ تسبیح بظاہر بہت سادہ ہے، مگر اس کے اندر اللہ کے وہ اسماء مبارکہ شامل ہیں جن میں کائنات کو بدل دینے کی طاقت ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی پاکی، اس کی حمد، اس کی بڑائی اور اس کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ جب بندہ عصر کے بعد یہ کلمات ادا کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے، یا اللہ، میں نے دن پر جو بھی کیا اب سب تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی میرا مددگار ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہوں، موبائل فون سائلنٹ پر کر دیں، دل کو دنیا کے خیالات سے آزاد کریں اور چند لمحے خاموشی اختیار کریں۔ پھر دل میں نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ ذکر صرف تیری رضا، تیری قربت اور اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سکون اور توجہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں۔ سب سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں اور اللہ کی پاکی بیان کریں۔ پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کر اس کے شکر میں جھک جائیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اور دل میں یہ احساس تازہ کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھیں اور اپنی ہر امید اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو شخص اس تسبیح کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ حیران کن تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں اور مشکلات میں بھی ایک عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے۔ رزق میں برکت آتی ہے، رکے ہوئے کام آسانی سے بننے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ
بندے کا اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میرے لیے بہتر فیصلہ کر رہا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ آپ عصر کے بعد خاموشی سے بیٹھے ہیں، لب ہل رہے ہیں، دل اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہے اور فرشتے آپ کے الفاظ کو اٹھا کر عرش کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں اس کی دعاؤں کو کیسے رد کر دوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قسمت کے بند دروازے کھلتے ہیں، نا امیدی امید میں بدل جاتی ہے اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ ایک نیک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ وہ سخت مالی تنگی کا شکار تھے، قرض بڑھتا جا رہا تھا اور ہر راستہ بند نظر آتا تھا۔ کسی اللہ والے نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ عصر کے بعد اس تسبیح کو پابندی سے پڑھیں۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں دل کو سکون ملا اور کچھ عرصے بعد اللہ نے ایسا ذریعہ بنا دیا جس کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ تسبیح کن لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے؟ یہ تسبیح ہر مسلمان کے لیے ہے، مگر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار ہیں، جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں یا جو اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دل سخت ہو گیا ہے یا دعاؤں میں اثر نہیں رہا، تو یہ تسبیح آپ کے لیے ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس تسبیح کو مکمل یقین، صبر اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کم از کم 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں اور حلال رزق کی فکر کریں، کیونکہ ذکر کا اثر پاک دل پر زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، الفاظ سے زیادہ اہم دل کی کیفیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور آسانی عطا کرے، تو آج ہی سے عصر کے بعد اس انوکھی تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔